السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم شیخ سعدی رحمہ اللہ کے گلشن میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب، بہت ہی مشہور کتاب گلستان کی حکایت نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، جو کہ در سیرت پادشاہان باب اول کی حکایت ہے۔ خاصی طویل حکایت ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں کافی عرصہ گزر گیا ہے پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک 1-2 لیکچرز میں مزید اس کو ہم مکمل کریں گے۔ یہ طویل اس طرح بھی ہو گئی کہ ہم صرف ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اس میں سے ہم قواعد بھی سیکھتے ہیں، فارسی گرامر بھی سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس حکایت کی ریڈنگ کریں گے، اس کی قرأت کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر وقت بچا تو اس کی گرامر بھی جستہ جستہ بتائیں گے۔ اگر وقت نہ ہوا، ویڈیو لمبی ہو جائے، تو پھر ہم گرامر کو اگلے حصے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات، یہ حکایت کیا ہے، اس کی سمری پہلے سن لیجئے کہ چوروں کا ایک گروہ کسی دشوار گزار گھاٹی پہ پناہ گزین تھا۔ وہ ڈاکے ڈالتا، چوری کرتا، وہاں چھپ جاتا، اس کسی کی دسترس میں نہیں تھا۔ بادشاہ بھی تنگ تھا، رعایا بھی تنگ تھی، سردار بھی تنگ تھے، تو مشورے سے انہوں نے ان کو قابو کرنا چاہا، اور ایک جاسوس اور ایک فوجی دستے کے ذریعے اس وقت ان پر دھاوا بولا کہ جب وہ سو رہے تھے، وگرنہ جاگتے ہوئے کسی کا قابو میں وہ نہیں آتے تھے۔ ان کو جب پکڑ لیا گیا تو جو بڑے تھے سب کو مار دیا، ایک نوجوان باقی رہ گیا تھا، تو ایک وزیر کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ اس پہ راضی نہیں تھے کہ یہ بچ جائے، کیونکہ اس کی رائے تھی کہ سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، بھیڑیا کا بچہ بھیڑیا ہی بنتا ہے، تو چور کا بچہ بھی چور ہی بنے گا، اس کی فطرت بری ہے، بدنہاد ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وزیر ایک نے اور اس کے باقی وزیر ساتھیوں نے اس پر زور دیا۔ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اس کا تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، تو وہ کیا گیا۔ تو آئیے ہم اقتباس نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ اس میں شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: این بگفتو طائفه‌ای از ندمای ملک باوی بشفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم، دانی کے چه گفت زال با رستم گرد، یہ شعر ہے۔ دانی کے چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شمرد، دیدم بسی کی آبی سری چشمائی خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد، فی الجملہ پسر را به ناز و نعمت بر آورد و استاد و ادیب به تربیت او نصب کرد تا حسن خطاب و رد جواب و سایر آداب ملوکش در آموخت و در نظر همگنان پسندیده تر آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شماعی می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او بدر آورده. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگ زاده، فارسی لوگ زادے پڑھیں گے، عاقبت گرگ زادے گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود۔ ترجمہ: این بگفت، وزیر نے یہ بات کہی، و طائفہی، اور ایک گروہ، از ندمائی ملک، بادشاہ کے ساتھیوں میں سے، ندیموں میں سے، ندیم کی جمع ہے ندما، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، ندمائی ملک، بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ، با وی، اس کے ساتھ، با میں نے ساتھ، وی میں نے اس، یہ او اور وی مترادف ہیں، بشفاعت یار شدن، سفارش کے لیے ساتھ ہو گئے، یار ہو جانا یعنی ساتھی بن جانا، اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے مددگار ہو گئے۔ تا ملک از سر خون او، یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کے خون کے سر سے، اس کے خون کے سر سے یعنی اس کے خون سے درگزر کیا یعنی معاف کر دیا، اس کے خون کو معاف کر دیا، قتل کا فیصلہ واپس لے لیا۔ وہ گفت، اور فرمایا،
بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم، میں نے بخش دیا اگرچہ میں نہیں دیکھتا کوئی اس کے اندر مصلحت، مجھے اس میں فائدہ نظر نہیں آتا، بہرحال میں معاف کر رہا ہوں آپ کی سفارش کی وجہ سے۔ آگے ایک بہت ہی نصیحت افروز شعر ہے، دانی کیا تو جانتا ہے، دانائی محسوس کرتا ہے اس میں کہ چے گفت زال، کہ زال نے کیا کہا تھا، چے میں نے کیا، زال رستم کا باپ ہے، کہ زال نے کیا کہا تھا پہلوان رستم کو، دانی کے چے گفت زال، کیا تو جانتا ہے کہ کیا کہا زال نے با رستم گرد پہلوان رستم کو، کیا کہا تھا، دشمن نتوان حقیر، دشمن کو نہیں سکتے حقیر، و بیچارہ یعنی گھٹیا اور بے بس شمار نہیں کیا جا سکتا، دشمن کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رستم کے باپ زال نے اپنے بیٹے پہلوان رستم کی تربیت کرتے ہوئے کہا تھا۔ دیتم بسی کے آبی سر چشمہ خورد، آگے مثال دی کہ میں نے دیکھا ہے، دیدم میں نے دیکھا، بسی اکثر میں نے دیکھا، میرا تجربہ ہے کہ آبی سر چشمہ خورد، کہ سر چشمہ کا پانی جب وہ چھوٹا تھا، چشمہ تھوڑا سا پانی تھا، ابھی پھوٹ رہا تھا چشمہ اور اپنا رستہ بنا رہا تھا، کہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو چشمہ ہے، چون بیشتر آمد، جب وہ پانی زیادہ ہو گیا، بیشتر ہو گیا، شترو بار بے برد، تو اونٹ اور اس کا بوجھ بھی بہا لے گیا اپنے ساتھ۔ تو ابھی تو چھوٹا سا چشمہ ہے، اس کو ایک بیلچے سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے، پانی وافر ہو جاتا ہے، تو اس کو ہاتھی اور اونٹ بھی روک نہیں سکتے، وہ اونٹ کو بھی بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ فی الجملہ قصہ مختصر، بات اتنی ہے کہ پسر را بناز و نعمت بر آورد، لڑکے کو ناز و نعمت کے ساتھ، بے ناز و نعمت، ناز و نعمت کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ پالا، و استاد و ادیب، اور استاد اور ادیب، بتربیت او، اس کی تربیت کے لیے نصب کرد مقرر کیا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد و ادیب کا بھی بندوبست فرمایا، تا حسن خطاب و رد جواب، یہاں تک کہ گفتگو کا اچھا طریقہ اور اس کا جواب دینا، بات کا جواب کیسے دینا ہے، و سائر آداب ملوکش، اور اسی طرح اس اپنے بادشاہ کے آداب سارے کے سارے در آموخت، سکھا دیے یا سیکھ لیے، و در نظر ہم گنان، اور سب کی نظر میں پسندیدہ تر آمد، وہ پسندیدہ تر آیا، یعنی بہت بھلا لگنے لگا۔ باری وزیر از شمائل او، ایک بار، باری ایک بار، یا کا معنی ہے ایک بار وزیر اس کی خوبیوں کے بارے میں، از شمائل او اس کے شمائل و خصائل کے بارے میں، در حضرت ملک بادشاہ کی جناب میں، بادشاہ کے حضور میں، شمائی بھی گفت کچھ کہہ رہا تھا، شمع کچھ کہتے ہیں آپ، اس کو تو شمع برابر بھی اثر نہیں ہوا، یعنی کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو شمائی میں گفت کچھ کہہ رہا تھا اس کی خوبیاں کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ تربیت عاقلان درو اثر کرد ایس، کہ عقل مندوں کی تربیت نے در او اس میں اثر کرد ایس، اثر کر دکھایا ہے، اثر کیا ہے، یعنی اس نے عقل مندوں کی تربیت سے اثر قبول کر لیا ہے۔ و جہل قدیم، اور پرانی جہالت، جاہلیت، از جبلت او اس کی فطرت سے، بدر آورد باہر آ گئی ہے، یعنی ختم ہو گئی ہے یا نکال دی ہے۔ ملک را تبسم آمد، اب بادشاہ کو وزیر کے اس تبصرے پہ ہنسی آئی، تبسم فرمایا، و گفت اور بولا، عاقبت گرگ زادے گرگ شوادے، دیکھو بھئی بالآخر جو انجام کار ہے بھیڑیے کے بچے کا، تو بالآخر بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوا کرتا ہے، گرچہ با آدمی بزرگ شود، اگرچہ وہ آدمی کے ساتھ بڑا ہوا ہو، بزرگ شود بڑا ہوا ہو، تو بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی رہتا ہے، چاہے وہ آدمیوں میں پل کے جوان ہوا ہو، بالآخر اپنی فطرت کی جانب پلٹ آتا ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں، چینج از دا لائف بٹ نیچر کی ناٹ بی چینج،
کہ زندگی انسان کی بدل جاتی ہے، بچہ جوان پھر بوڑھا، لیکن اس کی جو فطری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ تو یہ آج کی حکایت کے اس حصے کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اس کی گرامر انشاءاللہ ہم اگلے کہانی کے اختتام پر آپ کو سکھائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اذان ہوا چاہتی ہے تو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے، کوئی مشورہ ہو تو لازمی دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔